بخاری شریف کی ایک حدیث ہے، ایک صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، وہ حج کرنا چاہتی تھی، تو انہوں نے اپنے خاوند سے کہا، تو ان کے خاوند نے منع فرمایا کیونکہ اسباب نہیں تھے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کے پاس اونٹ ہے تو صحیح، تو میں اس اونٹ کو استعمال کر کے حج کر لوں گی۔ تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں، وہ اونٹ تو میں صدقہ کر چکا ہوں۔ تو کچھ وقت گزرا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ ماجرا عرض کیا گیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خاوند کو سمجھایا اور فرمایا کہ حج کا عمل بھی تو اللہ کے راستے میں ایک عمل ہے، کوئی حرج نہیں تھا اگر آپ ان کو اجازت دے دیتے۔ لیکن پھر صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عرض کیا کہ تم رمضان میں عمرہ کر لو، اللہ تمہیں میرے ساتھ حج کرنے کا اجر عطا فرما دیں گے۔ یہ کتنی بڑی فضیلت ہے کہ ایک عمرہ کیا جا رہا ہے اور اس کا اجر ایسا ہے جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کرنے کا عمل۔ کنز الاعمال میں ہے کہ رمضان کی جب پہلی رات آتی ہے تو سرکش جنات اور شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، اور امت کے روزے خراب نہ ہوں، اللہ تعالیٰ اس لیے اپنے بندوں پر یہ رحم فرماتے ہیں۔ جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں پورا رمضان، اور جنت کے سب دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور یہ بھی پورا رمضان ہوتا ہے۔ یعنی آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی فضیلت ہے کہ جہنم کے لیے اللہ تعالیٰ نے سارے ڈورز بند کر دیے کہ اب کوئی آدمی جہنم نہیں جائے گا، اور اسی طرح سے جنت کے دروازے کھول دیے گئے۔ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں بڑھ جاتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی گرفت جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ اور ایک فرشتہ آواز لگاتا ہے ہر رات، ندا دیتا ہے، اے نیکی کے متلاشی آگے بڑھ، یا باغی الخیر، یہ ابتغاء سے نکلا ہے، اور آواز دیتا ہے وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ اَقْصِرْ، اے برائی کے تلاش کرنے والے رک جا۔ ہر رات اللہ تعالیٰ جہنمیوں کو جہنم سے پناہ عطا فرماتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر شیطان بند ہو گیا، سرکش شیاطین قید ہو گئے، تو پھر ہم سے گناہ کیوں ہوتے ہیں؟ تو علماء نے اس پہ بہترین جواب عطا فرمائے ہیں۔ اس میں ایک بات تو جو فرمائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ بھائی شیطان تو قید ہو گیا ہے، لیکن جو اس کے چیلے ہیں وہ تو کھلے ہوئے ہیں، تو ان چیلوں کی وجہ سے جو ہے انسان گناہ کرتا ہے۔ دوسری وجہ جو کہ زیادہ مضبوط ہے وہ یہ فرمائی گئی ہے کہ شیطان کی وجہ سے ہمارے نفس میں اتنی خباثت پیدا ہو چکی ہوتی ہے کہ ہم گناہ کرنے کے عادی ہو چکے ہوتے ہیں اور ہم گناہ چھوڑ نہیں رہے ہوتے۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ کوئی آدمی اگر شدید بیمار ہو جائے، اس کو کرونا وائرس ہو جائے، اور وہ 10 دن میں یا 9 دن میں یا 8 دن میں ریکور بھی ہو جائے، تو اس کے بعد بھی اس کو کمزوری رہتی ہے، اس کا سانس پھولتا رہتا ہے، اس کو ہلکی پھلکی کھانسی آتی رہتی ہے، اس کو ویکنس رہتی ہے، اور اس کو کچھ عرصے بعد اس کی مستقل ریکوری ہوتی ہے۔ تو اسی طرح سے جب انسان گناہ کرتا رہتا ہے تو وہ ایک معمول کے ساتھ اپنے آپ کو باندھ دیتا ہے، اور اس کے بعد پھر اس کے لیے نیکی کرنے میں تھوڑا سا وقت لگتا ہے، یا پوری طرح نیکوکار بننے میں اس کو وقت لگتا ہے۔ میرا مشاہدہ یہ ہے کہ رمضان سے پہلے گناہ کا تقاضا شدید ہوتا ہے، لیکن رمضان میں انسان صرف عادتاً گناہ کر رہا ہوتا ہے۔ تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی عادت پہ قابو پائیں، اور اگر کوئی آدمی اس مسئلے کو سمجھ لے تو وہ بہت آسانی سے اپنے اوپر قابو کر سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ جس بندے کو رمضان میں موت آئی، اللہ اس کو جنت میں داخل فرما دیں گے۔ یعنی باغی نہیں ہے اللہ کا، اور مسلمان ہے، صحیح عقیدے پہ ہے، تو اگر اس کو موت آئی تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما کر اس کو جنت میں داخل فرما دیں گے۔ کتنی عظیم نعمت ہے، کتنی عظیم حدیث شریف ہے، اور کتنا فضل ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ تعالیٰ بھر بھر کے دے رہے ہیں۔